ترقی کر رہا تھا۔ نبی پاک کے پردہ فرما جانے کے 50 سال کے بعد، کتنے سال کے بعد؟ تقریباً ایسا اگر دیکھیں تو 11 ہجری میں آقا کریم کا وصال ہے، 60 ہجری میں یہ معاملہ شروع ہوا ہے تو 50 سال ہوا، مگر 61 ہجری کو اگر شامل کرتے تو 50 سال، 49 یا 50 سال کے بعد حالات نکلے۔ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ میرے بعد ہمارے خلفائے راشدین کی مدت 30 سال کی ہوگی۔ کتنے کی ہوگی؟ 30 سال کی مدت ہمارے خلفاء کی ہوگی، اور اس کے بعد ملوکیت، بادشاہت کا نظام چلے گا۔ اس کے بعد جس کے پاس لوگ زیادہ ہوں گے وہی حکمراں ہوگا، مگر 30 برس تک ہمارے خلفائے راشدین کا زمانہ رہے گا، اور اس کے بعد بادشاہی نظام جاری و ساری ہوگا۔ آقا کریم کے فرمان کے مطابق نبی پاک کے بعد 2 سال 7 مہینے حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت رہی، 10 سال چند مہینے حضرت عمر فاروق کی خلافت رہی، 12 سال کچھ مہینے حضرت عثمان غنی کی خلافت رہی، 4 سال کچھ مہینے حضرت علی کی خلافت رہی، کل ملا کر 29 سال 6 مہینے پورے ہو گئے تھے۔ 6 مہینے کی مدت ابھی باقی تھی 30 مکمل ہونے۔ میرے آقا نے کہا تھا 30 برس، اس لیے 30 برس تک خلفائے راشدین کا زمانہ رہے گا۔ اسی لیے مورخین خلافت حضرت امام حسن کو بھی خلفائے راشدین میں شامل کر لیا۔ حضرت امام حسن 6 مہینے تک اپنے بابا کے بعد خلیفہ اسلام رہے، مگر 6 مہینے کے بعد آواز اٹھ گئی حضرت امیر معاویہ کے لوگوں کے طرف سے کہ حضرت امیر معاویہ کو بنایا جائے، کیونکہ ان کے پاس تجربہ زیادہ ہے، ایکسپیرینس ان کے پاس زیادہ ہے۔ وہ کیوں کہ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں دمشق کا گورنر، شام کا گورنر حضرت امیر معاویہ کے بڑے بھائی تھے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں دمشق آیا دامن اسلام میں، تو دمشق کا گورنر حضرت عمر نے حضرت امیر معاویہ کو بنایا۔ پھر حضرت امیر معاویہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی گورنر رہے، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں بھی گورنر رہے، حضرت علی کے زمانے میں بھی گورنر رہے۔ لہذا حکومتی امور کو سنبھالنے کا ایکسپیرینس ان کے پاس زیادہ تھا۔ آواز اٹھی کہ انہیں خلیفہ مقرر کیا جائے، تو حضرت امام حسن نے کہا کہ خلیفہ تو نہیں، بادشاہ اسلام بنا دیے جائیں۔ لہذا وہ کیوں کہ 6 مہینے کی مدت کے بعد 30 سال جو میرے آقا نے کہا تھا وہ پورا ہو چکا۔ اب بادشاہی دور آنے والا ہے۔ بند کر دو باجا، بند کرو، ایسا ہی ہم بول لیں گے، بعد میں بھی بجائے گا۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جن کو حاضر کرے آپ، ٹھیک 30 سال کے بعد، ایک مشین بجا دے، ٹھیک 30 سال کے بعد حضرت امیر معاویہ کے جانب سے جب یہ آواز بلند و بالا ہونے لگی تو حضرت امام حسن نے اپنے لوگوں سے کہا، کیونکہ حضرت امیر معاویہ کے لوگ حضرت امام حسن سے آ کر کہتے تھے
حضرت امیر معاویہ کے لوگ حضرت امام حسن کے چاہنے والوں سے کہتے تھے کہ دیکھو تم لوگوں کی ہار ہو گئی، ہم لوگوں کی جیت ہو گئی۔ تو یہ لوگ امام حسن کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے حضور وہ لوگ کہتے ہیں ہم لوگوں کو کہ تم لوگوں کی ہار ہو گئی۔ تو پیارے امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے کہہ دینا اور تم لوگ بھی میری اس بات کو سن لو کہ ایک دن نانا جان مجھے اپنے گود میں بیٹھائے تھے، ایک طرف میں بیٹھا تھا، ایک طرف میرے بھائی حسین پاک بیٹھے تھے، اور نانا جان نے کہا تھا میرا یہ بڑا نواسا حسن میری امت کو آپس میں لڑنے سے بچا لے گا، اور میرا یہ چھوٹا نواسا حسین میری امت کو آپس میں، میری امت کو اور مذہب اسلام کو مٹنے سے بچا لے گا۔ لہذا یہ آخری ٹائم ہے، ٹھیک ہے، ایک بات خراب ہوگا تو ہم کو باجا مت کیجیے گا، زوردار آواز میں کہیے یا رسول اللہ، کہیے یا رسول اللہ۔ رات محترم اس لیے کہ ہم لوگوں کو اکو کی ضرورت نہیں رہتی، ذرا سا بڑھا دیجئے گھٹا دیجئے، اس سب جھول جھکر میں ہم لوگ نہیں رہتے۔ باجا بجتا ہے تو صحیح سے بجنا چاہیے، ورنہ بنا باجا کے بھی تو محفل ہوتی ہے۔ ایسے لوگ زیادہ آ جائیں گے بغیر باجا کے، لوگ سمجھیں گے کیا ہوا، کہیں چل کے دیکھیں، آگے میرا پھٹ جائے گا، اس لیے بغیر باجا میں زیادہ فائدہ ہے۔ زوردار آواز میں کہیے یا حسین، اور زور سے کہیے یا حسین۔ محترم ذہن کو حاضر کریے کہ دیکھیں امام پاک کے بھائی میں حضرت امام حسین نے، حضرت امام حسن نے خلافت سونپ، 6 مہینے کے بعد حضرت امام حسن کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، زہر دے دیا گیا۔ عجیب اتفاق، حضرت عمر بھی شہید ہوئے۔ ابو لولو مجوسی نامی ایک شخص نے فجر کے وقت ان پہ خنجر سے وار کیا، حضرت عمر شہید ہوئے۔ حضرت عثمان غنی بھی شہید ہوئے، 40 دنوں تک ان کو انہی کے گھر میں گھیر کے رکھا گیا، 40 دنوں تک بغیر دانا پانی کے۔ ٹھیک حج کا دن تھا، لوگ طواف کعبہ کر رہے تھے اور یہاں حضرت عثمان غنی کی شہادت ہو رہی ہے 36 ہجری میں۔ پھر حضرت علی کوفہ میں فجر کی نماز ادا کرنے جا رہے تھے، اس وقت حضرت علی پر حملہ ہوا، حضرت علی کی بھی شہادت ہوئی۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ انہیں سازش کے تحت زہر دے دیا گیا، زہر سے ان کی موت ہوئی، مطلب ان کی بھی شہادت ہوئی۔ حضرت امام حسین میدان کربلا میں ان کی بھی شہادت ہوئی، سب شہید ہو گئے سب۔ لہذا حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں بھی آیا کہ ان کو بھی شہادت کا درجہ ملا، وہ کیوں؟ اس لیے کہ جب طبیعت بگڑی تو حالت بیماری میں ان کا انتقال ہوا تھا، لہذا انہیں بھی شہادت کا درجہ ملا۔ کل ملا کر سب ہوئے شہید، یہاں تک مذہب اسلام پھل پھول رہا تھا۔ حضرت امیر معاویہ کے انتقال کے بعد 60 ہجری میں رجب کے مہینے میں حضرت امیر معاویہ انتقال کی۔ ان کے انتقال کرتے ہی یزید اپنے آپ کو بادشاہ اسلام پروجیکٹ کر دیا، اعلان کر دیا کہ میں بادشاہ اسلام ہوں۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ میں خلیفہ اسلام ہوں، کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا امیر المومنین، مگر جب میرے آقا نے کہہ دیا کہ 30 کے بعد بادشاہت کا نظام رہے گا تو لوگ بادشاہی بنے گا۔ لہذا نام کچھ بھی رکھا جائے، نام کچھ بھی رکھا جائے گا، خلافت کا نام بھی دے دیا جائے، مگر دور بادشاہوں کا۔ یزید نے لوگوں کو اپنے فیور میں لینا شروع کر دیا۔ اب یزید بادشاہ وقت کا بیٹا، ساری طاقت اسی کے پاس، اس کا ناجائز استعمال اس نے شروع کیا
اپنے آپ کو بادشاہ خلیفہ کے طور پر پیش کیا. جسے پیسے کی لالچ دیا وہ تو پیسے پہ مان گئے, کسی کو ڈرایا وہ ڈر سے مان گئے. خط آیا مدینے, امام حسین کو بھی اپنے فیور میں لینا تھا. امام حسین نے صاف کہہ دیا کہ ہم یزید کو بادشاہ یا خلیفہ قبول نہیں کریں گے. کیوں؟ آپ ہر سال سنتے ہیں یزید کا جو بائیکاٹ کیا امام حسین نے, دوسری کوئی وجہ نہیں تھی. یزید کوئی دوسرا بھی نہیں تھا, وہ حضرت امیر معاویہ کا بیٹا ہے. حضرت امیر معاویہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ کے بھائی ہیں, اور ام المومنین حضرت ام حبیبہ نبی پاک کی زوجہ محترمہ ہیں. تو جب یہ زوجہ ہے تو گویا حضرت امیر معاویہ حضرت خاتون جنت کے ماموں ہیں, یزید حضرت خاتون جنت کا ممیرا بھائی ہے, اور امام حسین کا وہ ماموں ہوا. وہ کیسا ماموں؟ وہ ایسا ماموں کہ امام حسین کی والدہ کے ممیرا بھائی, امام حسین کی والدہ کا وہ ممیرا بھائی ہے. لہٰذا یزید کوئی باہر کا شخص نہیں تھا, وہ رشتے کے طور پر وہ رشتے میں تھا. مگر امام حسین نے یہ نہیں دیکھا, جیسے آج کل دیکھا جاتا ہے کہ اگر رشتہ دار کچھ غلط بھی کرے تو پردہ ڈال دیا جاتا ہے. امام حسین نے یہ نہ دیکھا کہ رشتہ داری اپنی جگہ پہ, وہ یہ دیکھے امام حسین کہ یزید شراب پیتا ہے, پلواتا ہے, زنا میں ملوث رہتا ہے, فسق و فجور میں رہتا ہے, اور اسلام میں حرام ہے بندر کا ناچ دیکھنا اور بندر کا ناچ نچوانا. اسلام میں حرام ہے, نبی پاک نے منع فرمایا ہے اس کام سے, بندر کے ناچ سے منع فرمایا ہے. آقا کریم نے, یزید بڑا شوقین تھا بندر کے ناچ کا, وہ دن بھر لوگ بندر کے ناچ میں لوگوں کو لگا کے رکھتا تھا. نتیجہ یہ نکلتا تھا نماز غائب وہی بندر کے ناچ میں لوگ لگے رہتے تھے. کل ملا کر یزید انہی کام کو کرواتا تھا جس سے اسلام نے روکا تھا امام حسین نے. اسی لیے یزید کا بائیکاٹ کیا کہ اگر یزید بادشاہ بن گیا تو وہ سارے خرافات کرے گا, رعایا میں اس کی عادت پڑ جائے گی, مذہب اسلام کا چہرہ داغدار ہو جائے گا. اس لیے امام حسین نے علم بلند کر دیا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ یزید کے کارنامے سے امام حسین خوش نہیں تھے, اس کی وہ مخالفت کرتے تھے. یزید کا جو کارنامہ تھا وہ اسلامی نہیں, غیر اسلامی کارنامہ. دنیا کو پتہ ہو گیا, دنیا جان گئی کہ یزید باطل تھا اور امام حسین حق پر تھے. یزید کو یہ بات بری لگی, مدینہ کے ماحول بگڑنے لگے, مومنٹ بننے لگا کہ مدینہ میں ہی امام حسین کو شہید کر دیا جائے. مدینے میں امام حسین نے دیکھا کہ مدینے میں جب جنگ و جدال کی گھڑی آئے گی تو آقا کریم نانا جان کی وہ بات کہ مدینہ کی گلیوں میں کوئی خون نہ بہائے, تو وہ بات میرے آقا نے جب منع کیا تو پھر ہم مدینے رہتے ہیں اگر تو ہمارے ہی خون سے مدینہ کی گلیاں رنگین ہوں گی. حضرت عثمان غنی 40 دنوں تک گھر سے نہیں نکلے. کیوں؟ کہ اگر نکلتے ہیں تو گلی میں اگر جنگ و جدال ہو, مدینہ کی سڑکوں پہ اگر جنگ کی نوبت آئے تو آقا کا فرمان ہے کہ مدینہ میں خون نہ بہے. اسی لیے حضرت عثمان غنی گھر ہی میں رہ گئے کہ ہم گھر میں شہید ہو جائیں گے مگر مدینے کی گلیوں میں شہید نہیں. لہذا مدینے کی حرمت کا خیال کرنا تھا. امام حسین شعبان کے مہینے میں مدینے سے مکہ چلے آئے, نانا جان کی بارگاہ میں حاضری دے دی, مکہ آ گئے. بیچ میں بہت ساری باتیں ہیں تو میں اسے چھوڑتا ہوں, جو حکم ہوا ہے میں اسی کو پیش کرتا ہوں. مکہ آئے, مکہ میں شعبان میں پہنچے, رمضان رہے, شوال رہے, ذی قعدہ رہے, ذی الحجہ رہے. اس بیچ میں بہت سارے خط کوفہ سے آنے لگے, ہر خط کا مضمون الگ, بڑے بڑے لوگ خط لکھنا شروع کر دیے.
جب بہت سارے خط آئے تو حضرت امام حسین نے ایک میٹنگ بلائی، مکہ کے بڑے بڑے حضرات، صحابہ، تابع تابعین، ان لوگوں نے شرکت کی۔ بات یہ بنی کہ کسی کو بھیجا جائے، تو امام حسین نے کہا میں خود جاتا ہوں۔ تو اہل مکہ نے کہا حضور آپ نہ جائیے، کوفہ کے لوگ بڑے بے وفا ہوتے ہیں، بہت جلدی بے وفائی کرتے ہیں، اگر جانا ہی ہے تو پہلے کسی کو بھیجیے، وہاں کے حالات کا پتہ لگائیے، اگر واقعی میں آپ کے فیور میں وہاں کے حالات ہیں تو آپ پھر سفر کریے گا۔ تو امام حسین نے اپنے بھائی چچیرے حضرت مسلم بن عقیل کو، اپنے چچا حضرت عقیل کے بیٹے حضرت امام مسلم کو کہا کہ مسلم آپ جائیے، کوفہ کے حالات کا پتہ لگائیے، پھر مجھے خبر کیجئے گا تو ہم یہاں سے رفتے سفر باندھیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ امام مسلم گئے، جانے کی گھڑی تھی، ان کے دو بچے آ گئے، وہ دونوں رونے لگے، امام مسلم انہیں سمجھانے لگے۔ تو امام حسین نے کہا بھائی سے کہ مسلم لے جائیے ان کو بھی، اس لیے کہ میں تو صغرا کو مدینہ چھوڑ کر آیا ہوں، مگر ان کی یاد میں کتنا تڑپ رہا ہوں وہ میں جانتا ہوں، ان کی یادیں بہت آئیں گی آپ کو، یہ دونوں بچے ہیں لے جائیے۔ تو وہ دونوں چھوٹے بچے کہتے ہیں کہ ابا جان مجھ کو ساتھ لے کر چلیے، دور تک میں کہیں پہ آپ سے پانی نہیں مانگوں گا، میں کہیں پہ آپ کو رکنے کے لیے نہ کہوں گا، آپ جہاں رکیں گے وہیں میں اپنی ضرورتوں کو پوری کروں گا، پریشان نہ کروں گا، آپ کو لے چلیے۔ امام مسلم گئے کوفہ جب پہنچے تو کوفہ کے حالات بڑے اچھے تھے، بہت سے لوگوں نے استقبال کیا، کوفہ میں بڑی تعظیم و توقیر ہوئی، کوفہ میں بڑا زوردار استقبال ہوا، 10,000 لوگوں نے پہلے ہی دن امام حسین کو اپنا رہنما تسلیم کر لیا، حضرت امام مسلم بن عقیل کو بالکل اپنے فیور میں لے لیا، کوفہ کے حالات سازگار تھے۔ امام مسلم نے خط لکھ دیا کہ واقعی میں یہاں لوگ آپ کے منتظر ہیں، آپ کا آنا ضروری ہے، آپ تشریف لائیں۔ یہ خط پہنچ گیا کہاں؟ مکے پہنچ گیا۔ امام حسین اب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوفہ جانا ہوگا، امام مسلم نے جب خبر کر دیا ہے تو ہمیں جانا ہوگا۔ یہ دیکھیے پوری دنیا کے لوگ حج کرنے مکہ آ رہے تھے، ذی الحجہ کا مہینہ ہے، 3 تاریخ ہے، میرے آقا حسین سفر کے لیے تیار ہیں، 1000 سے زیادہ لوگ قافلے میں شامل ہیں۔ جس کو معلوم ہوا کہ قافلہ کوفہ جا رہا ہے تو لوگ شامل ہو گئے کہ امام حسین کے ساتھ چلنے میں فائدہ ہے، وہ جہاں جہاں رکیں گے شاندار دسترخوان لگے گا، مزہ ہے۔ 1000 لوگ ساتھ ہو گئے، لوگ آ رہے ہیں گناہ کو مٹانے کے لیے مکہ، اور میرے آقا حسین اسلام کو مٹنے سے بچانے کے لیے جا رہے ہیں کوفہ۔ لوگ آ رہے تھے کہ گناہ مٹ جائے، امام حسین سفر کر رہے تھے کہ نانا جان کا دین پاک جو مٹانا چاہتا ہے وہ مٹ جائے، اور مصطفیٰ جان رحمت کے دین پاک کا علم بلند و بالا ہو جائے۔ لہذا رفتے سفر باندھ لیا، چل دیے۔ سفر میں کچھ مقام پہ جب آگے پہنچے تو کوفے سے ایک شخص آ رہا، اس سے پوچھا امام حسین نے کیا حال ہے کوفے؟ تو اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ امام حسین نے اپنے بارے میں اس کو بتایا، تو کہا حضور کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کوفہ، لوگوں نے ہمیں دعوت دیا ہے، ہم نے اپنے بھائی کو بھیجا ہے، وہاں لوگ میرا انتظار کر رہے ہیں، میرے بھائی نے بھی ہمیں خط لکھا ہے، ہم وہیں کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ تو کہا آنے والے شخص نے کہ حضرت مت جائیے کوفہ۔ گود میں دیکھا حضرت علی اصغر کو تو پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ میرا شہزادہ ہے، چھوٹا بیٹا ہے میرا۔ کہا اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آپ کوفہ جا رہے ہیں؟ ہاں۔ کہا وہاں لوگ امام مسلم کو تلاش رہے ہیں، کوفہ آپ کے فیور میں نہیں ہے،
لوگ آپ کے منتظر اس لیے وہاں نہیں ہیں کہ آپ آئیں گے تو استقبال ہوگا، وہاں لوگ امام مسلم کو قتل کرنے کے لیے تلاش ہیں۔ کیوں؟ کوفہ کے اس حالات کی جانکاری امام حسین تک اب تک نہیں تھی، کیونکہ وہ پہلا خط تھا کہ حالات اچھے آ جائیں گے۔ امام حسین نے اپنے قاصد قیس نامی شخص کو بھیجا کہ تم جاؤ اور جاسوس بن کر کوفہ میں داخل ہونا اور حالات کا پتہ لگا کر آ جانا۔ جب وہ شخص وہاں پہنچا تو کوفہ کے باہر فوجی دستے کھڑے تھے، تو ایک فوجی دستے کے ہاتھ یہ لگ گیا۔ تو وہ دیکھیں اتنے چالاک تھے وہ سب، ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ ہم لوگ انتظار میں ہیں کہ امام حسین کے لوگ آئیں گے تو ہم لوگ کوفہ کے باہر ان کا استقبال کریں۔ وہ کہا جھانسا یہ ہم استقبال کرنے کے لیے یہاں کھڑے ہیں۔ تو حضرت قیس نے کہا کہ مجھے امام حسین نے بھیجا ہے، میں قاصد حسین میں کوفہ کے حالات کا پتہ لگانے آیا ہے۔ چلیے چلیے ہم تو آپ ہی کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ لیا اور جیسے ہی کوفہ لایا، عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں رکھا۔ اب تک کوفہ کے حالات بدل چکے تھے۔ جب امام مسلم آئے تھے تو کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر تھے۔ چند ہی دنوں میں ان کو ہٹا کر عبید اللہ بن زیاد کو وہاں کا گورنر بنایا گیا تھا، اور اسی نے سختی کی تھی جس سختی کی وجہ سے کوفہ امام مسلم اور امام حسین کے سپورٹ سے نکل چکا تھا۔ لوگ ڈر کے مارے گھروں میں گھس گئے تھے اور امام حسین کے سپورٹ میں کوئی سڑکوں پہ نظر نہیں آتے تھے۔ لہذا حضرت قیس جب وہاں پہنچے تو ابن زیاد نے پوچھا کہاں آئے ہو؟ تو کہا میں کوفہ میں پتہ کرنے آیا ہوں کہ کوفہ کے حالات کیسے ہیں۔ کہا کس بارے میں؟ کہا سنا ہے یزیدیوں نے یہاں بھی بدماشی شروع کر دی۔ عبید اللہ بن زیاد کا خون گرم۔ کہا تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہاں سب حسینی ہیں؟ کہا ہمیں خط دے کر بلایا جا رہا ہے۔ کہا خط دے کر بلایا گیا تھا، اب جو لوگ کھڑے ہیں وہ بلانے کے لیے نہیں پھنسانے کے لیے کھڑے ہیں باہر۔ آپ کو اگر زندگی چاہیے تو یزید کو مان لیجئے، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیجئے۔ حضرت قیس کو کہا تو قیس نے کہا کہ سنو، میں یہاں پتہ لگانے آیا ہوں، یزید پلید کے ہاتھ کو نہ دیکھنے آیا ہوں نہ ہاتھ میں ہاتھ دینے آیا، بس پتہ لگاؤں گا، میں جاؤں گا۔ اس نے کہا جانے کو کا تب تو جاؤ گے تم؟ تو کہا کیا کرو گے؟ کہا مار لیے جاؤ گے۔ تب وہ کہتے ہیں تو پھر جلدی کرو، تمہارے ہاتھ سے مریں گے، محبت حسین میں مریں گے تو بیڑا پار ہو جائے گا، کرو جلدی کرو تم۔ ابن زیاد کے دربار میں جو لوگ ہیں وہ لوگ ٹینشن میں کہ کیا دیوانہ ہے، کسی چیز میں ڈر نہیں لگ رہا۔ ابن زیاد نے کہا سنو، ہم مارنا نہیں چاہتے ہیں تم کو، ہم چھوڑ دیں گے، بس صرف اتنی سی بات ہے کہ تم چھت پہ کھڑے ہو کے اتنا کہہ دو کہ یزید حق پر ہے اور حسین ابن علی ناحق ہے اور وہ غدار ابن غدار ہے، کہیے معاذ اللہ، غدار ہے حضرت امام حسین، اتنا کہہ دو۔ تو اس نے کہا بس اتنا کہنا ہے؟ کہا ہاں ٹھیک ہے، کہاں سے کہنا ہے بتاؤ؟ تو کہا چھت کے اوپر سے، کہا چلو لے کے چلو۔ سارے لوگ حیرت میں کہ اتنی جلدی یہ آدمی اب تک جو کہہ رہا تھا کہ ہم مرنے کو تیار ہیں، اتنی جلدی یہ آدمی تیار ہو گیا۔ تو ابن زیاد بھی کوفہ والوں کو بلوا لیا کہ آؤ دیکھو، ہم لوگ تم سے کہتے ہیں کہ امام حسین غلط ہے تو تم لوگوں کو بات بری لگتی ہے، یہ دیکھو امام حسین کا قاصد آیا ہے اور ان کے کیا خیالات ہیں تم سن لو۔ وہ چھت پہ کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں کوفہ والوں، ابن زیاد غدار ہے، اس کا باپ غدار ہے، یزید باطل ہے، اس
حکومت باطل ہے. میرے حسین جیسا سچا نہ کل تھا نہ آج ہے کوئی. میں حسین پاک سے کل بھی محبت کرتا تھا, آج بھی محبت کرتا ہوں. لہذا تم حسین پاک سے غداری نہ کرو, بلکہ ان کی محبت اور ان کی وفاداری میں اپنی زندگی گزارو. کہتا ہے جلدی اس کو روکو ورنہ سارے لوگ میرے مخالف ہو جائیں. ہم نے کہا تھا سب کو کہ وہ امام حسین کے خلاف بیان دے گا, وہ تو ہم لوگوں کے خلاف بیان دے رہا ہے. جلدی جاؤ, اوپر ہی سے دھکا لگا دو, وہیں سے گر جائے مر جائے. اس کے سپاہی پہنچے اوپر اور کہتے ہیں کیوں آئے تھے, کیا کہنے اور کہنے کیا لگے. کہا تم کو کیا لگ رہا تھا کہ ہم بلندی پہ چڑھ کے اپنے حسین کی برائی کریں گے. ہم تو اتنا کام وہیں کر دیتے, مگر وہاں اس لیے نہیں کیے کہ جب نعرہ ہی لگانا ہے تو سب سے اوپر چڑھ کے لگانا ہے. جب آقا حسین کے عظمتوں کے ترانے گانے ہیں تو سب سے اوپر چڑھ کے گانا ہے. اس لیے ہم یہاں آ گئے تھے. اب بات رہی تم کو مارنے تم آئے ہو تو جلدی کرو, ہم نے اپنا کام کر لیا ہے, تم اپنا کام کر لو. ہم کو جو کرنا تھا ہم نے کر لیا. دھکا لگایا, وہ اوپر سے گرے, شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے سر کو کاٹ کے رکھ لیا گیا. امام حسین وہاں سے قافلے کو لے کے آگے بڑھے. ایک مقام پہ ٹھہرے تو ایک شاعر کوفے کی طرف سے واپس جا رہا تھا, وہ ملا. تو جب تک امام حسین کو یہ بھی خبر نہ آ پائی تھی کہ حضرت امام مسلم شہید ہوئے, حضرت امام مسلم کے دونوں شہزادے شہید ہوئے, یہ بھی خبر نہ آ پائی. تو اس نے کہا کہ آپ کے بھائی شہید ہو گئے, ان کے دونوں شہزادے شہید ہو گئے. تو سب کی شہادت کو سن کر امام حسین کے آنکھوں میں آنسو کے قطرات تھا. خیمے کے اندر جب تشریف لے گئے, امام مسلم کی دو بیٹی امام حسین کے ساتھ آ رہی تھی. وہ دونوں سامنے آئی اور کہتی ہیں چچا جان, ابا جان کے بارے میں کوئی خبر ملی؟ امام حسین کے آنکھوں میں آنسو. تو دونوں شہزادی کہتی ہیں چچا جان, ایسا لگ رہا ہے کہ کسی کو کوئی, کسی یتیم کو جس نگاہ سے کوئی دیکھتا ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ میرے سروں سے میرے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے ہم دونوں کے سر سے. اتنا کہا امام حسین نے دونوں کو سب دلایا اور کہا بیٹی آپ سچ کہہ رہی ہیں, کیونکہ ان دونوں نے سن لیا تھا اس بات کو. کہا آپ سچ کہہ رہی ہیں, آپ کے بابا, ہمارے بھائی, آپ کے بھائی, ہمارے بھتیجے تینوں شہید ہو گئے ہیں. آج آپ سے یتیم ہو گئی ہیں, آج سے آپ یتیم ہو گئی ہیں, مگر گھبرائیے گا مت, میں تیرا بابا ہوں آج سے. علی اکبر و علی اصغر زین العابدین تیرے بھائیا ہیں. چلنا ہے, ہم لوگ چلیں گے وہاں. اب وہ شاعر کہتا حضور اگر جانا ہی ہے تو بچوں کو واپس کر دیجئے, پہلوانوں کو ساتھ لے کر چلیں, پہلوانوں کو ساتھ لے کر چلیے, بچوں کو چھوڑ دیجئے. امام حسین کہتے ہیں سنیے, میں ایسے نہیں جا رہا ہوں. خط کا بنڈل لا کے دکھایا. دیکھ رہے اتنا خط, اتنے سارے خط آئے ہیں. خط کا مضمون پڑھیے کہ نہ آئیے گا تو کل میدان محشر میں نبی پاک کے سامنے جواب دینا ہوگا. تو میں سب کے پاس جاؤں گا ایک ایک کر کے. سب کے پاس ہمیں جانا ہے جس نے ہمیں خط لکھا ہے. اس کے بعد یہ سب سے میں بری ذمہ ہو جاؤں گا. یہ تو نہیں کہے گا کہ ہمارے پاس نہیں آئے, ہمارے پاس نہیں آئے, مجھے جانا ہے. یزید کو ہم خلیفہ بادشاہ اسلام نہیں مانیں گے, ہمیں اتنا کوفہ سے جا کے کوفہ کے لوگوں کو بتا دینا. چلے الاختصار کئی منزل ہے راستے میں, میں کہیں پہ رکتا نہیں, میں آگے بڑھتا ہوں. 2 محرم 3 تاریخ کو مکہ سے چلے تھے, 3 ذی الحجہ 60 ہجری کو مکہ سے چلے تھے, اور 2 محرم 61 ہجری
وہ کربلا پہنچ گئے. کربلا پہنچے، راستے میں ایک مقام پہ ان کا قافلہ گرفت میں آ بھی گیا تھا. حضرت حر نے گرفت میں لے لیا تھا. پھر وہ قافلے کو چھوڑ بھی دیے. ادھر وقت لگے گا اس لیے میں آگے بڑھتا ہوں. 2 محرم کو امام حسین کربلا پہنچے. یہ خبر ابن سعد کو دی گئی، عبید اللہ بن زیاد کو ملی یہ خبر. تو عبید اللہ بن زیاد نے ابن سعد صحابی رسول حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا عمر بن سعد اس کو بلایا کہ سنو تمہیں رائے کی حکومت دیں گے. رائے ایک شہر ہے، رائے کا گورنر تم بنائے جاؤ گے، وہاں کی حکومت تمہاری ہوگی، تمہارے بعد تمہارے بچوں کی ہوگی. تم کو صرف اتنا کرنا ہے کہ حسین ابن علی کو قتل کرنا. اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو تم؟ حسین پاک کو قتل کرنا ہے؟ کہا ہاں. کہا ہم سے نہیں ہوگا یہ. تو کہا ٹھیک ہے تم سے نہیں ہوگا تو ہم کسی دوسرے کو رائے کی حکومت دیتے ہیں. تب اس نے کہا اچھا اتنی جلدی کسی کو کیوں دو گے یار، تھوڑا سمجھنے کا بھی تو موقع دو. کہا ٹھیک ہے، سنا ہے 2 محرم کو وہ کربلا میں آئے ہوئے ہیں، جا کر ملو. اگر وہ مان گئے، یزید کو بادشاہ مان لیے تو ان کو بھی دولت دے دیں گے اور تم کو بھی حکومت دے دیں گے. تم منا لو حسین پاک. تو عمر بن سعد نے کہا ٹھیک ہے جب بات منانے کی ہے تو میں جاتا ہوں، جا کر مناتا، جا رہا ہوں منانے. پہنچا یہ کربلا. کربلا جب یہ پہنچا تو ابن زیاد نے اس سے کہا کہ سنو جا رہے ہو نا، اتنا پہلے ان کو ضرور کہنا کہ ان کا قافلہ پانی کے قریب نہیں رکے گا، پانی سے دور رہے گا. پیڑ کے سائے میں نہیں رکے گا قافلہ، چٹیل میدان میں رہے گا قافلہ. تو عمر بن سعد نے کہا اگر پانی کے قریب لگا ہو خیمہ تو کیا کریں گے؟ کہا اس کو اکھڑوا دینا. کہا ٹھیک ہے یہ کام تو ہم کر دیں گے جاتے ہی، مگر بات رہی قتل کرنے کی تو میں پہلے ان کو منانے کی کوشش کروں گا. آیا یہ کربلا 3 تاریخ کو اور آ کر ملا امام حسین سے. 3 خیمے لگے تھے، ایک میں جانور بندھے تھے، ایک میں عورتوں کو رکھا گیا تھا، ایک میں مردوں کو رکھا گیا تھا. 3 کیمپ لگا تھا. عمر بن سعد نے آ کر کہا حضرت امام حسین سے کہ حضرت یہ جو قافلہ آپ پانی کے قریب لگائے ہیں آپ یہاں سے اکھاڑ لیجئے، اس کنارے لگائیے، پانی سے دور رکھیے اپنے قافلے. امام حسین نے کہا یہ تم کہہ رہے ہو؟ تو کہا نہیں، عبید اللہ ابن زیاد نے کہا. کہا ٹھیک ہے ہم قافلے کو ہٹا لیتے. ہٹا لیا. کیوں؟ امام حسین تو جانتے ہیں نا کہ پوری زمین اللہ کی ہے تو پوری زمین ہماری ہے. یہاں بھی ہماری زمین تھی، وہاں بھی ہماری زمین ہے. پانی کا ٹینشن ہوتا تو اسی وقت کہتے کہ ہم پانی کے پاس سے نہیں ہٹیں گے. تو وہاں پانی پینے تھوڑو آئے تھے، سب کو پانی پلانے آئے. نتیجہ کیا نکلا؟ قافلے کو دور لے گئے. اب ابن سعد نے، عمر بن سعد نے ملاقات کی اور کہا حضرت آپ یزید کو بادشاہ اسلام اگر مان لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ مان لیجئے، پھر آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی. امام مسلم شہید ہو گئے، ہم کو بھی صدمہ ہے اس بات کا، نہیں ہونا چاہیے. امام مسلم اگر مان گئے ہوتے تو ان کے ساتھ بھی کچھ نہیں ہوتا. آپ نہیں مانیں گے تو آپ کے ساتھ بھی لوگ بدتمیزیوں سے پیش آئیں گے. ہم گزارش کریں گے کہ یزید کو مان لیجئے. تو امام حسین نے کہا کہ عمر بن سعد تم بتاؤ کہ یزید کہیں سے بادشاہ اسلام بننے کے قابل ہے؟ بتاؤ. کیا تمہارے بابا حضرت سعد بن وقاص صحابی رسول اسے تسلیم کرتے؟ کہیں سے کوئی خوبی ہے؟ بتاؤ. کیا وہ شرابی نہیں ہے؟ کیا وہ زانی نہیں ہے؟ کیا وہ فاسق و فاجر نہیں ہے؟ کیا وہ اسلامی قوانین کو توڑنے والا نہیں ہے؟
کیا وہ رشتوں کو پامال کرنے والا نہیں ہے؟ بتاؤ۔ عمر بن سعد کہتا ہے بات تو صحیح ہے۔ تو کہا پھر تم کہتے ہو میں کیسے اسے مان لوں؟ نانا جان کے دین پاک کی عظمت کا سوال ہے، قرآن پاک کی عظمت کا سوال ہے۔ عمر سن لو، میں جان تو دے دوں گا مگر نانا جان کے دین پاک پہ حملہ نہ ہونے دوں۔ میں یہاں یزید کو ماننے نہیں آیا ہوں، یہ بتانے آیا ہوں کہ یزید باطل ہے، اس کی حکومت باطل ہے۔ ہاں اتنا کر سکتا ہوں کہ مجھے مہلت دو، میں کوفہ کے سارے لوگوں سے ملتا ہوں۔ خط کے بنڈل کو دکھلایا، کہا دیکھو سب نے خط لکھا۔ عمر بن سعد کہتا خط لکھ کے بلایا گیا آپ کو؟ دیکھو سارے خطوط دیکھو، یہ سارے خطوط آئے ہیں تب میں آیا۔ میں نے پہلے مسلم کو قاصد بنا کر بھیجا، انہوں نے حالات کے جائزے کو پیش کیا ہے تب میں آیا۔ بتاؤ میں ان تمام لوگوں سے مل لیتا ہوں، اس کے بعد یزید کو کہنا وہ اپنا راج کرے، میں چھوڑ کر دنیا میں کہیں اور چلا جاؤں، مجھے جانے دینا، میں لڑنے نہیں آیا ہوں۔ کوفہ کے سارے لوگوں سے مل لیتا ہوں، وہ اگر مل لیے تو ٹھیک، میں اپنے کام کو پورا کر کے میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ ہم کو تم لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم کل بھی کہتے تھے یزید باطل ہے، آج بھی کہتے ہیں یزید کی حکومت باطل۔ تو عمر بن سعد نے کہا اچھا چلے جائیے گا؟ ہاں۔ تو کہا ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں۔ یہ آیا خوشی خوشی، اور عمر بن سعد نے کہا کہ ہم نے مسئلے کو حل کر دیا۔ کہا کیا حل کر دیا؟ کہا بس ختم ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا وہ 2-3 دن میں کوفہ میں سارے لوگوں سے ملاقات کر لیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ ان کو چھوڑ دیں گے، وہ دنیا میں کہیں اور چلے جائیں۔ تو عمر بن سعد نے کہا ابن زیاد سے کہ سنو، اگر وہ جانے کو تیار ہے تو جانے دو، پاگل ان کو شہید مت کرو، ان کی دشمنی اللہ رسول کی دشمنی ہے۔ عمر بن سعد کو پتا ہے اب تک کہ ان کی دشمنی اللہ رسول کی دشمنی ہے۔ اللہ کے رسول سے بے پناہ محبت کرتے تھے، وہ نبی کے شہزادے ہیں، ان کو جانے دینا تو وہ چلے ہی جائیں گے تو ہم لوگ کی حکومت میں تو کوئی دقت ہی نہیں آئے گی۔ تو ابن زیاد نے کہا کہ عمر بن سعد، ہم تم کو بات کو صاف کرنے اور صلح کرنے کے لیے نہیں بھیجے تھے، اس لیے بھیجے تھے کہ اگر وہ یزید کو ماننے کو تیار ہے تو منوا لو، ورنہ اس کو قتل کرو۔ ہم تو یہ کہیں گے، اب تم دوسری بات کرنے آ گئے ہو کہ وہ یزید کو نہیں مانیں گے، یہاں سے چلے جائیں گے، تو پھر پوری دنیا میں گھوم کر اگر وہ کہہ دیں گے یزید باطل ہے، ارے پاگل ہم لوگ کا جینا محال ہو جائے گا پھر۔ اس لیے ابھی وہ ہمارے قبضے میں ہے، ہم نکلنے نہیں دیں گے، سن ان کو قتل کرنا ہے۔ ابن سعد نے کہا تھوڑا سا نرم پیش کرو، نرمی پیش کرو یار، اتنی جلدی کیا ہے؟ تو اس نے کہا تو پھر مناؤ۔ تو ابن زیاد نے کہا ایک راستہ ہے کہ تھوڑا پانی بند کر کے دیکھو، کہیں بھوک پیاس سے مان جائے۔ ابن سعد نے کہا ہاں یہ تو ہو سکتا ہے۔ کہا پانی بند کرو۔ اب جب پانی کے بند کرنے کی باری آئی تب کہا گیا کہ یہ کام تم کرو۔ ابن سعد کہہ رہا ہے یہ کیا کہہ رہے ہو یار، میں نبی کے نواسے پر جا کر پانی بند کر دوں؟ کہا ٹھیک ہے تم نہیں کرو گے تو میں کسی دوسرے کو بلواتا ہوں، وہ آئے گا وہی رائے کی حکومت کرے گا۔ ابن سعد نے ابن زیاد سے کہا کہ رات بھر کی مہلت دو، مجھے سوچنے دو۔ بستر پہ آیا، کروٹیں لیتا رہا کہ اگر امام حسین کے ساتھ جاتا ہوں تو بھوکا مروں گا، یزید کے ساتھ جاتا ہوں تو رائے میں حکومت کروں گا، گدی ملے گی، دولت ملے گی، ہم بھی بن جائیں گے، میری نسل بھی بن جائے گی،
بھلائی اسی میں ہے کہ امام حسین کا ساتھ چھوڑ دے، یزید کا ساتھ دے دے۔ صبح آیا اور آ کر کہا اے ابن زیاد میں تیار ہوں، تم جتنی سختی کہو گے کرنے کو اس سے کہیں زیادہ میں سختی کروں گا امام حسین کے ساتھ۔ میں تیار ہوں پانی بند کرنے کو، میں تیار ہوں ان پر دانا بند کرنے کو، میں تیار ہوں ان کے بچوں کو شہید کرنے کو، میں تیار ہوں ان کو شہید کرنے کو، میں تیار ہوں ان کے قافلے کو لوٹنے کو۔ دے دو مجھے ذمہ داری، رے کی حکومت میری ہوگی، میری ہوگی، میں بنوں گا وہاں کا حکمران، اور بہت جلد یہ سب ہو جائے گا۔ لہذا عمر بن سعد سے کہا گیا کہ پھر جاؤ پانی بند کرو۔ 7 محرم، ہے محرم 7 محرم 61 ہجری کو عمر بن سعد پھر آیا۔ کہا کیا سب سے ملاقات کر لیے؟ کہا ہاں۔ کہا کیا کہا لوگوں نے؟ کہا کسی نے ملا ہی، کسی نے ملاقات ہی نہیں کی، اور اب میں جانے کی تیاری میں ہوں، میں چلا جاتا ہوں۔ تو عمر بن سعد کہتا اب ہلنا نہیں ہے، نہیں جانا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا یزید کو خلیفہ مانیے یا جنگ کریے۔ امام حسین نے کہا عمر تمہاری زبان سے یہ بات؟ کہا ہاں۔ آپ کو ہم سے جنگ کرنی ہوگی یا یزید کو بادشاہ اسلام ماننا ہوگا؟ امام حسین نے کہا کیا بات کر رہے ہو، ہم تو ایسا نہیں کر سکتے، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو عمر بن سعد نے کہا تو پھر ہم جانے بھی نہیں دے سکتے، آپ کو یہیں رہنا ہوگا۔ آج سے آپ کا پانی ہم لوگ بند کر رہے ہیں، آج سے آپ کو پانی نہیں دیں گے، آپ کو کھانا بھی آج سے نہیں ملے گا۔ امام حسین نے کہا دیا بھی کہاں ہے تو کھانا جو اب نہیں دے گا۔ اسی دن امام حسین کے خیمے کا کھانا بھی ختم ہو گیا، جتنے دانے تھے سب ختم ہو گئے۔ 7 محرم کو پانی بند، ادھر کھانا بند۔ 7 کا پورا دن گزر گیا بغیر دانا پانی کے۔ 8 کا دن گزرا، 9 کا دن گزرا، 10 کی رات آئی، تو رات ہی میں ابن سعد کہتا ہے کہ ابھی لڑائی ہوگی، ابھی ہوگی لڑائی، ابھی لڑائی ہوگی۔ کہا ہاں ابھی ہوگی۔ امام حسین نے حضرت عباس علمدار سے کہا کہ آپ بات کریے عبید اللہ بن زیاد سے کہ رات میں وہ لڑائی ہم سے نہ کرے، کل صبح کرے۔ رات ہماری عبادت کی ہے، عاشورے کی رات ہے، رات بھر ہم لوگ عبادت کر لیتے ہیں، کل جنگ کر لیں۔ آج ہم لوگ رات بھر تاری پی کے ہو کرتے ہیں، اور امام حسین وہاں بغیر دانا پانی کے رات بھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ 10ویں کی رات، جس کو گاؤں دیہات میں لوگ کہتے ہیں گمارا کی رات، استغفر اللہ، توبہ توبہ، اتنا اچھا نام، عاشورے کی رات، شب عاشورہ، نجات کی رات، مغفرت کی رات، بخشش کی رات، اتنی اچھی رات، اور اس کو ہم لوگوں نے کتنا برباد کر دیا اس رات کو۔ لہذا اس رات میں امام حسین نے مہلت مانگی، کہا عبید اللہ بن زیاد سے آپ مہلت دے لیجئے۔ کیوں؟ عبید اللہ بن زیاد حضرت عباس علمبردار کا ممیرا بھائی تھا۔ عبید اللہ بن زیاد کی پھوپھی حضرت ام بنین، جو حضرت عباس علمبردار کی ماں ہے، حضرت عباس علمبردار امام حسین کے بھائی ہیں۔ حضرت خاتون جنت کے انتقال فرما جانے کے بعد حضرت علی نے حضرت ام بنین سے نکاح کیا، ان سے 5 بچے پیدا ہوئے، 5 لڑکے۔ وہ پانچوں کے پانچوں بھائی کربلا میں امام حسین کے سوتیلے بھائی موجود تھے، اور وہ ام بنین عبید اللہ بن زیاد کی پھوپھی۔ تو امام حسین نے کہا کہ عبید اللہ بن زیاد سے تم کہو کہ وہ نرمی سے پیش آئے، صبح ہم سے جنگ کرے۔ تو جب وہ گئے کہنے، تو عبید اللہ بن زیاد نے پوچھا کہ پھوپھی کی خیریت کیسی ہے؟
गर्म हो गए हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम। कहा जालिम, तू अपनी फूफी की खैरियत पूछता है और नबी के नवासों को प्यासा रखे हुआ है। हम तुमसे भीख मांगने नहीं आए हैं और हम तुम्हारे पास आते भी नहीं। हम तो आ इसलिए गए कि मेरे हुसैन ने भेजा, और ये नहीं कहने आए हैं कि तुम हमें जिंदगी दे दो। हम ये कहने आए हैं कि रात में लड़ने के बजाय तुम मुझसे सुबह लड़ो। हम लड़ने को तैयार, लिहाजा बस ये कहा ठीक है हम मानते हैं कल सुबह तो तैयार है आप, कहाँ कल सुबह होगी। तो इमाम हुसैन सबको लेकर रात में सब लोग इबादत में हैं। फजर का वक्त आया तो इमाम हुसैन के बीच में एक वाकया, एक बात है जो हजरत अली अकबर मैदान का जब मुआयना करने जाते हैं तो हजरत खातून जन्नत से मुलाकात होती है। मैं उस बात को छोड़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। फजर से पहले इमाम हुसैन ने सबको बुलाया, सारे सामने आ गए और सबसे कहा कि सुनिए, यहाँ जितने दुश्मन हैं वो सब हमारे हैं, आपके नहीं। आप लोग अगर चले जाएंगे तो आपकी जान बच जाएगी। आपके घर में बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बीवियां हैं, माँ हैं, बहनें हैं। आप लोग चले जाइए, हमारा तो पूरा घर यहीं मौजूद है। मेरी बेटी यहाँ, मेरा बेटा यहाँ, मेरी बीवी यहाँ, मेरी बहन यहाँ, मेरे भाई शहीद, मेरे बेटे, मेरे भाई के बेटे यहाँ, मेरे सारे बेटे यहाँ, मेरा पूरा घर यहाँ। आप लोग चले जाइए, अपनी बीवियों को बेवा होने से बचाइए, आप लोग तशरीफ ले जाइए और हमको मुकाबला करने दीजिए। तो 72 ने कहा था हुजूर, हम लोग करबला से जाने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि आपके साथ रहकर अपनी जान को इस्लाम के नाम लुटाने के लिए आए हैं। हम जान तो दे देंगे मगर आपका साथ छोड़कर न जाएंगे। इमाम हुसैन ने कहा ठीक है रहिए। सब लोग रह गए। सुबह वक्त हुआ, इमाम हुसैन ने एक तकरीर फरमाई। उस तकरीर से हजरत हुर खीमे हुसैनी में आ गए। जंग का आगाज हुआ। हजरत हुर मैदान में भेजे गए, हजरत वहबे कल्बी भेजे गए, यके बाद दिगरे जो जान साराम थे वो सब आए। सब शहीद हो जा रहे हैं, इसलिए एक एक करके जब लोग लड़ते थे तो ये भारी पड़ते थे, और जब वो लोग चौतरफा वार करते थे तो अकेले पड़कर मैदान में सब जख्मी होकर शहीद हो जा रहे थे। इमाम हुसैन के लोग शहीद होते जा रहे हैं। कुल मिलाकर ज़ोहर के वक्त तक ये मामला, दोपहर तक ये मामला चल रहा था। होते होते जुमा या ज़ोहर का वक्त आ जाता है, लिहाजा सारे लोग खीमे से शहीद हो जाते हैं। कुर्बान जाइए। इमाम हुसैन के 2 भतीजे शहीद हुए, अब्बास अलमदार के 4 भाई शहीद हुए, हजरत अली अकबर शहीद हुए, हजरत औनो मोहम्मद शहीद हुए और जान सारान की शहादत हुई। इमाम हुसैन के बेटा हजरत बीमार हजरत अली असगर ये भी शहीद हुए, मगर इनके आने का अंदाज निराला था। ये शहीद होने आ रहे थे या पानी पीने आ रहे थे, बात समझ में नहीं आ रही। 6 महीने के तो थे, जब मदीने से चले थे तो 1.5 महीने के थे, और जब करबला पहुंचे थे तो कै महीने के थे? 6 महीने के थे। ये पानी के लिए तड़पने लगे, पानी मांगने लगे, पानी के लिए तड़पने लगे। तो हुसैन पाक इन्हें लेकर खीमे में पहुंचे। खीमे से मैदान करबला में पहुंचे, पानी मांगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मुर्तजा रज़वीउल कादरी साहब क़िबला जिक्र शुहदाए करबला। जोरदार आवाज में कहिए या हुसैन, और जोर से कहिए या हुसैन, या हुसैन। हजरत अली असगर अंदाज निराला करबला में जाने का। मेरे इमाम पानी पीने जा रहे हैं या बगैर कदम के करबला जा रहे हैं? कर क्या रहे हैं आप? पानी के लिए आज तड़पे कब? जब सब शहीद हो गए तब मेरे आका हुसैन उनको पानी के लिए लेके करबला पहुंचे। बहुत सारे सवालात को खत्म कर दिया हजरत अली असगर ने।
کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ امام حسین پانی نہیں مانگے. اگر پانی مانگتے تو یزیدی دے دیتے. امام حسین نے پانی مانگا، اپنے لیے نہیں، 6 مہینے کے شہزادے کے لیے مانگا. علی اصغر نے اس سوال کو ختم کر دیا کہ کوئی میرے بابا کو نہیں کہہ سکتا ہے کہ پانی نہیں مانگا. میرے بابا نے پانی مانگا تو اس کے لیے اپنے شیرخوار بچے 6 ماہ کے علی اصغر کے لیے مانگا. اسے لے کر آئے. علی اصغر آنے کا انداز نرالا ہے. آئے، پانی مانگا، حرملہ نے تیر چلا دیا. تیر آیا، حلق میں لگا، بازوئے حسین میں پیوست ہوا. حضرت علی اصغر شہید ہو گئے. جان، چھوٹی سی جان تڑپ کر امام حسین کے گود میں حضرت علی اصغر کی جان چھوٹ گئی. وہ شہید ہو گئے، انتقال کر گئے. لہٰذا ان کی شہادت پر حسین پاک نے کہا، مولا تو ہزاروں علی اصغر دیتا جا، میں سب کو تیری بارگاہ میں قربان کرتا چلا جاؤں گا. اگر تو اسی میں راضی ہے تو تیرا حسین اسی میں راضی ہے. لہٰذا ان کو گود میں لے کر خاموشی کے ساتھ جب خیمے میں آئے تو سب کو لگا کہ علی اصغر کو پیاس جو علی اصغر کی تھی وہ ختم ہو گئی. اس لیے انہوں نے رونا بند کر دیا. گھر میں لائے، سب نے دیکھا کہ شہید، آنکھوں میں آنسو. سکینہ دوڑی ہوئی آئی، کہتی ہے بابا علی اصغر خاموش ہو گئے، رونا بند کر دیے، سو گئے میرے بھائی. تو آقا حسین کہتے ہیں ہاں بیٹی، آپ کے بھائی سو گئے ہیں، اب میں جا رہا ہوں ان کے لیے بستر کا انتظام کرنے. تو صغرا حضرت سکینہ کہتی ہیں بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا پیچھے جا رہا ہوں بستر کا انتظام کرنے. تو سکینہ کہتی میں بھی چلوں بابا؟ کہا ہاں چلو بیٹی. حضرت سکینہ ساتھ آئی. امام حسین قبر کھود رہے ہیں، ننھی سے شہزادے کی قبر کھود رہے ہیں. جب قبر کو کھودنے کے بعد قبر کو کھودنا مکمل ہوا، جب چلنے لگے سکینہ سے کہنے لگے بیٹی اب چلو، اب بھائی کو لے کر آتے ہیں، ان کو یہاں سلا دیتے ہیں. تو سکینہ کہتی ہیں ابا جان ٹھہر جائیے. سکینہ روک دی اور اس قبر میں اتر گئی. سکینہ امام حسین حیرت میں ہیں کہ بات کیا ہے، یہ کیا کرنے جا رہی ہے میری بچی. اندر اتر کر چھوٹی چھوٹی انگلیوں سے چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو چن چن کر نکالنے لگی. تو میرے آقا حسین کہتے ہیں بیٹی کیا کر رہی ہو تم؟ تو سکینہ کہتی ہیں، تڑپ کر کہتی ہیں بابا آپ جانتے نہیں ہیں میرا بھائی علی اصغر جس بستر پر سوتا ہے، اگر وہ بستر مڑ جائے تو میرے بھائی کی آنکھ کھل جاتی ہے. یہاں تو کنکریاں ہیں، اگر یہ چبھ جائے تو کہیں میرا بھائی جگ نہ جائے. اس لیے میں اس کنکریوں کو چن کر ہٹا رہی ہوں تاکہ میرے بھائی کی نیند نہ ٹوٹ جائے. کہ کاش کہ سکینہ کو یہ پتا ہوتا کہ اب کنکڑی چبھنے پر بھی علی اصغر کی آنکھ نہیں کھلے. کہا بیٹی وہ گہری نیند میں ہے، چلیے نکال دیا آپ نے، چلیے اب ان کو لے کر آتے ہیں. خیمے کے پاس پہنچ ہی رہے تھے کہ ایک قاصد آیا، امام حسین سے ملا. کہا مجھے امام حسین سے ملنا ہے. امام حسین نے کہا کہاں سے آئے ہو تم؟ کہا میں مدینے سے آیا ہوں. مدینے سے آئے ہو؟ کہا ہاں. کہا کیا ہے؟ کہا وہاں امام حسین کی ایک بیٹی ہے، نام ان کا حضرت صغرا ہے، ان کا ایک خط ہے، میں خط لے کر آیا. امام حسین کے آنکھوں میں آنسو. وہ اس لیے کہ صغرا سے کہا تھا کہ بیٹی جب آپ اچھی ہو جائیں گی نا تو بھیا علی اصغر، بھیا علی اکبر آئیں گے اور آپ کو لے کر جائیں گے. مگر اب تو علی اکبر بھی شہید ہو چکے ہیں، انہیں لانے کون جائے گا؟ صغرا مدینے میں اکیلی ہی رہ جائے گی. حضرت صغرا کا خط مضمون کچھ ایسا تھا. حضرت صغرا نے اپنے بابا، اپنی ماں، اپنے اہل خانہ کو سلام لکھا تھا اور کہا تھا بابا بھیا کب آئیں گے؟ مجھے لینے کب آئیں گے؟ میری طبیعت اچھی ہو چکی ہے،
علی اصغر کو دیکھنے کا جی کرتا ہے، سکینہ سے ملنے کا من کرتا ہے، آپ لوگوں کے پاس آنے کی تمنا ہے۔ بابا علی اصغر تو اب بولنے کے قابل ہو گیا ہوگا، کیونکہ آنے کے وقت علی اصغر کی عمر 45 دن کی تھی، 1.5 مہینہ کے تھے علی اصغر۔ حضرت صغرا کے گود سے علی اصغر ہٹ نہیں رہے تھے، تو امام حسین نے علی اصغر سے کہا تھا، میرے بیٹے علی اصغر، آپ کو مدینہ نہیں رہنا ہے، بلکہ کربلا چل کر نانا جان کے دین مدین کے لیے آپ کو شہید ہونا ہے۔ اتنا سن کر حضرت علی اصغر حضرت صغرا کے گود سے امام حسین کے گود میں آئے تھے۔ وہ ساری باتیں نظروں کے سامنے آنے لگی۔ سکینہ صغرا کے خط نے اہل خانہ کو تڑپا کے رکھ دیا۔ حضرات محترم، خیمے سے سارے مرد کی شہادت ہو چکی ہے، امام حسین کی باری ہے۔ آقا حسین کو میدان کربلا میں جانا ہے۔ بس یہ میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، بہت ساری شہادتوں کو میں بیان کرنا چھوڑ دیا ہوں۔ میرے بعد انشاءاللہ العزیز خطیب البراہین، عمدۃ الواعظین، خلیفہ حضور نور الاولیاء حضرت علامہ مولانا محمد غلام مقتدی رضوی القادری صاحب قبلہ مدد ذلہ العلی والنورانی تشریف لائیں گے، اور آپ تمامی حضرات کے سامنے پھر وہ خطاب فرمائیں گے۔ زوردار آواز میں ایک مرتبہ کہیے یا رسول اللہ، اور زور سے کہیے یا رسول اللہ۔ آذان کتنے بجے؟ 5 منٹ بچا ہے، بس 5 منٹ کے بعد ختم کرتے ہیں۔ حضرات محترم، ذہن کو حاضر کر رہے ہیں، آپ جماعت کر رہے ہیں 5 بجے، تو ٹھیک ہے 5 منٹ اگر لگ ہی جائے تو رک جائیے گا، اس لیے کہ جماعت میں تو شامل ہو ہی جائیے گا۔ زوردار آواز میں ایک مرتبہ کہیے یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ ذہن کو حاضر کریں، میرے آقا حسین کربلا جا رہے ہیں، بیٹا 22 برس کے حضرت زین العابدین، 56 برس کے امام حسین کربلا جانے کی تیاری میں، بہن کو سمجھایا، بیوی کو سمجھایا، بیٹے کو سمجھایا، سب کو سمجھا دیا، دستار باندھی، ہیبا پہنے، تلوار لی، کمر میں اپنی جان کے دوپٹے کو پٹے کی شکل میں باندھا، گھوڑے پہ سوار ہو گئے، ایر لگا دی گھوڑے میں کہ گھوڑا بڑھے، مگر گھوڑا بڑھ نہیں رہا ہے۔ آقا حسین نے پوچھا کیوں بڑھتے کیوں نہیں ہو؟ اس نے اپنے چہرے کو بار بار نیچے کیا، مڑ کر دیکھا آقا حسین نے تو کیا دیکھا کہ سکینہ گھوڑے کے پیر کو پکڑ کے بیٹھی، اور آہستہ آہستہ کہہ رہی ہے مت لے جاؤ میرے بابا کو، مت لے جاؤ میرے بابا کو۔ حسین پاک اترے، سکینہ کو سمجھایا، حضرت زینب کو بلایا، اور حضرت سکینہ کا ہاتھ حضرت زینب کے ہاتھ میں تھما دیا، کہا میری بہن، میرے بعد میری یاد میں جو سب سے زیادہ تڑپے گی وہ میری سکینہ ہے، بہت پریشان کرے گی، یہ بار بار مجھے تلاشے گی یہ، مگر خیال کرنا جب اسے نیند نہ آئے بہن تو اپنے کلیجے میں اسے سلا لینا، میری بیٹی کا خیال کرنا، کربلا میں میرے جسم پاک کے پاس دوڑ کر نہ آنا، چیخو پکار نہ کرنا۔ امام حسین کربلا میں آئے، الاختصار شہادت پھر آپ سن لیں گے یا پھر کبھی سنا دیا جائے۔ امام حسین شہید ہوئے، اور یہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہادت امام حسین کے بعد آسمان پر چمکنے والا سورج غائب ہو گیا، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، آسمان پر ستارے نظر آنے لگے، ستارے آپس میں ٹکرانے لگے، آسمان سرخ لال ہو گیا۔ لوگ مورخ کہتے ہیں کہ آسمان کو لال ہونے کی عادت پہلے نہیں تھی، اس دن سے جو آسمان لال ہوا، اکثر آسمان پہ وہ لالی دیکھی جاتی
مگر یزیدی نشے میں دھت ہو کر جشن منا رہے ہیں، کربلا میں لوٹ پاٹ مچا رہے ہیں، خیمہ حسینی کو لوٹنا شروع کیا۔ حضرت زینب دیکھتی ہے کہ میرے خیمے میں آگ لگا ہے، اپنے بھتیجے کو کندھے پر لی اور اتر گئی دوسرے خیمے کے طرف سارے لوگوں کو لے کر، تو دیکھا دوسرا خیمہ جل رہا ہے، تیسرے کے طرف بڑھی تو دیکھا وہ بھی جل رہا ہے، تینوں خیمہ جل گیا۔ حضرت حسنین کریمین کے گھر والے سب کے سب میدان میں بغیر سامیانے کے، بغیر بستر کے ایک جگہ اکٹھا ہو گئے۔ اندھیرا ہو چکا تھا، سب لوگ بیٹھ گئے، رات کا حصہ گزر رہا ہے۔ سکینہ کہہ رہی ہے بابا کہاں ہیں آپ، بابا کہاں ہیں آپ؟ اتنا کہتے کہتے سکینہ غائب ہو۔ حضرت زینب پوچھتی سکینہ کہاں ہے؟ سب نے تلاشا سکینہ کہاں ہے؟ حضرت زینب کہتی ہے انہیں تلاشنا ہوگا۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی بھائی جان نے جاتے وقت میرے ہاتھ میں سکینہ کا ہاتھ پکڑایا تھا، اگر وہ نہ ملی تو بھیا کو میں کیا جواب دوں گی، لہٰذا تلاشنے لگی۔ نقاب پہنی، ایک خادمہ کو لی، نکل گئی خاموشی کے ساتھ۔ جب تلاشتے تلاشتے دور گئیں تو کیا دیکھا، ایک ٹیلا ہے، ٹیلے کے قریب گئیں تو ٹیلا نہیں، کمر میں پٹا دیکھا، پٹے کو دیکھ کر پہچانی کہ وہ تو بھیا کے کمر میں جو پٹے کو باندھا تھا، یہ وہی پٹا نظر آ رہا ہے۔ اور قریب گئیں تو رونے کی آواز، اور قریب گئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ سکینہ ہے جو امام حسین کے جسم پاک سے لپٹ کر رو رہی ہے۔